وہ جو میمز ہیں وہ انیشلی میرے لیے کافی ڈسٹربنگ تھا، میری بچوں کے لیے بھی تھا، لیکن دین وی آل لرن ٹو لیو کہ ہاں اس میں ہے کیا. جیسے کہ ابھی ثنا یوسف کا واقعہ اگر آپ دیکھیں تو جو ہی ایسے واقعات ہوتے ہیں اور خواتین کا استحصال ہوتا ہے، سب سے پہلے لوگ وکٹم بلیمنگ پہ اتر آتے ہیں. تو کیا سیلف ایکسپریشن اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ کو زندہ نہ رہنے دیا جائے؟ اچھا سے اس کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے مرد جو ہے وہ ان کی اسپیس ہے، خواتین نے جیسے وہاں پر آ کر جگہ بنانے کی کوشش کی. آن لائن اسپیس میں دو چیزیں اس چیز کو ایمپلیفائی کرتی ہیں. ایک the anonymity of the harasser، دوسری insanity کہتے ہیں as the rule in mobs. خاتون صرف موجود ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہی، وہ اپنے فیس بک یا کسی بھی قسم کے سوشل میڈیا، چاہے وہ ایکس ہے، انسٹاگرام ہے، کسی پلیٹ فارم کو استعمال کر رہی ہے، وہاں اس کی محض موجودگی پر بھی اس کو اس قسم کے پیغامات دیے جاتے ہیں. کہ پارلیمنٹ کا ممبر ہونے کے باوجود کہ میرے اندر یہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ میں اپنے کسی ایشو کو سائبر کرائم تک لے جاؤں اور مجھے یہ اعتماد نہ ہو کہ مجھے جسٹس مل جائے اور وقت پر یہ چیز ایڈریس ہو جائے، تو پھر باقی عام لوگ اور عام خواتین کس قسم کے حالات کا سامنا کر رہے ہوں گے. ذاتی بات کر لیتی ہوں تھوڑی سی. وہ جو میمز ہیں وہ انیشلی میرے لیے کافی ڈسٹربنگ تھا، میری بچوں کے لیے بھی تھا، لیکن دین وی آل لرن ٹو لیو کہ ہاں اس میں ہے کیا. میں انٹرنیشنل اسپیکر ہوں، مختلف کانفرنسز پہ جاتی ہوں، میری ایک پہچان ہے، لوگ ایک تھنک ٹینک کو رن کرتی ہوں. لیکن جب آپ دیکھیں آئی ہیو گیون اپ، میری ویکیپیڈیا کو کسی نے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ٹریش کیا ہوا ہے، نام میرا غلط کر دیا ہے، اس کے اندر لائک بے سروپا چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. Because of social media, we are more exposed. There's more focus on visibility. There's a constant need for validation, attention. It's not specific to gender, but women are exposed to online harassment, bullying, things like doxing, sextortion. مطلب یہ تمام وہ طریقے ہیں جن سے کہ عورتوں کو unsafe, they feel unsafe in this. ہم جو ہے اپنے معاشرے کے عکاس ہیں. جتنے بھی ٹرینڈ اور جتنے بھی جو ہے جس قسم کی چیزوں کو ہم فالو کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہوتی ہیں. ہم نے معاشرے کے اندر اس چیز کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ کوئی بھی آپ کی چاہے سیاسی اختلافات ہوں، گھریلو اختلافات ہوں، معاشرتی اختلافات ہوں، ہر چیز پہ آپ جو ہے وہ کردار کشی کر کے جو ہے اس کو اپنے لیے ایک سیٹسفیکشن ڈھونڈتے ہیں. ہم لیجٹمائز بھی کرتے ہیں اس بیہیویئر کو بائی سیئنگ بوائز ول بی بوائز اور مرد تو ایسے ہوتے ہیں. آن لائن اسپیس نے تو میرا خیال ہے کہ بہت ڈیکیڈز کے بعد عورتوں کو یہ فیسلٹی اصولی طور پہ پرووائڈ کی تھی کہ وہ while staying within the safety of their homes they can communicate with the world. اب وہ اسپیس بھی ہم نے انسیف کرتی ہے ان کے لیے. دنیا بھر میں ہر وہ خاتون جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ سوشل میڈیا کسی بھی پلیٹ فارم پر موجود ہے تو ایک ڈیٹا کے مطابق جو کہ مئی 2025 کا ہے، کوئی 60% خواتین ہیں جو کہ اس آن لائن جینڈر بیسڈ وائلنس کا جو ہے وہ شکار ہوتی ہیں. اور اس میں یہ بات بالکل درست ہے کہ خاتون صرف موجود ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہی، وہ اپنے فیس بک یا کسی بھی قسم کے سوشل میڈیا، چاہے وہ ایکس ہے، انسٹاگرام ہے، کسی پلیٹ فارم کو استعمال کر رہی ہے، وہاں اس کی محض موجودگی پر بھی اس کو اس قسم کے پیغامات دیے جاتے ہیں. کسی بھی شخص کو، یعنی چاہے وہ خاتون ہے یا مرد ہے، اس کو اس بنیاد پر جو ہے وہ کسی بھی طرح کے زبانی تشدد کا نشانہ بنانا جو آن لائن جینڈر بیسڈ وائلنس ہے اس کے زمرے میں آتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو کوئی شخص ہے، اس کے نظریات نہیں پسند آ رہے اور آپ اس کو کوئی گالی دیں گے، آپ اس کو کوئی دھمکی دیں گے، آپ اس کے بارے میں کوئی ایسی زبان استعمال کریں گے جو اخلاقی طور پر یا سماجی طور پر قابل قبول نہیں ہے. آن لائن اسپیس میں دو چیزیں جو ہے نا اس چیز کو ایمپلیفائی کرتی ہیں. ایک the anonymity of the harasser، کیونکہ وہ behind the screen ہوتا ہے. Now he's not even visible, so you do not even know who you are being harassed by. دوسری چیز ایک انسینٹی کہتے ہیں as the rule in mobs, right؟ ہرڈ کی مینٹیلٹی اور ہوتی ہے. تو
इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निकल जाती है जब आप ग्रुप्स में लोग ऑपरेट करते हैं, एंड स्पेशली बिकॉज दे आर हाइडिंग बिहाइंड अ स्क्रीन, दे कैन गेट डिसअपियर इन अ क्राउड, डिजिटल क्राउड, और दे कैन कैरी आउट insults, they can harass women, they can harass anyone with a sense of impunity, and especially for men who feel powerless otherwise or unseen in their lives. They get a false sense of control and power, and they carry out these acts with a sense of impunity without even getting caught. This adds another layer to the whole phenomena. अच्छा, दूसरा इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि अगर आप मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है, इट्स नॉट जस्ट प्रेवलेंट, इट्स सोशली सैंक्शनड. जैसे कि अभी सना यूसुफ का वाक़या अगर आप देखें तो जो ही ऐसे वाक़यात होते हैं और ख़वातीन का इस्तेसाल होता है, सबसे पहले लोग विक्टिम ब्लेमिंग पे उतर आते हैं, एंड दे क्रिटिसाइज़ द लाइफस्टाइल, बिहेवियर्स एंड चॉइसेस ऑफ द विक्टिम. ठीक है, तो क्या सेल्फ एक्सप्रेशन इतना बड़ा जुर्म है कि आपको ज़िंदा ना रहने दिया जाए, या शुड रिजेक्टिंग अ मैन बी अ डेथ वारंट? ये इस वजह से हमारे मुआशरे में चलता आ रहा है और दुनिया में चलता आ रहा है कि ख़ातून एक इजी टारगेट है, ख़ातून एक हमेशा से उसको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है और ये समझा जाता है कि शायद जो दुनिया की ये पूरी एक स्पेस है इसमें वो पिदशाही है, मर्द जो है वो उनकी स्पेस है, ख़वातीन ने जैसे वहाँ पर आकर इंट्रूड कर लिया या वहाँ जगह बनाने की कोशिश कर ली, जबकि ये दुरुस्त नहीं है. आपकी दुनिया भर की आबादी का जो है वो निस्फ ख़वातीन है, तो उन्होंने किसी न किसी जगह पर तो मौजूद होना है. अब इसमें इतना ज़्यादा आप ट्रैप हो जाते हैं बिकॉज़ अगर आप इसके बारे में आवाज़ उठाते हैं तो आपको एक एडिशनल फियर होता है ऑफ सोशल स्टिग्मा, कि आप स्टिग्मेटाइज होंगे अपनी इस आवाज़ उठाने के लिए भी, कंप्लेन करने के लिए भी. तो एक तो उस वजह से ज़्यादातर विक्टिम्स खामोश रहते हैं, और दूसरी तरफ उनसे फ़ायदा उठाया जाता है बिकॉज़ उनको धमकाया जाता है और ब्लैकमेल किया जाता है. तो इस चीज़ का ये बहुत ही एक ट्रॉमेटाइजिंग सा एक चीज़ है. एक तो आपका इस्तेसाल हुआ, ऊपर से अब आपको डिसमिस भी कर दिया गया, और अब आपको आपकी जजमेंट शुरू हो गई है और मॉरल पुलिसिंग शुरू हो गई है. तो आपको तो ऐसा लगता है कि आपकी कोई सुनवाई ही नहीं है, यू आर कम्प्लीटली अलोन इन योर ट्रॉमा. इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है? एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सेंस ऑफ वर्थलेसनेस, सोशल विड्रॉल, बिकॉज़ अगर आपको इतना शेम किया जाएगा और आपको कांस्टेंट एक आप फियर में रहेंगे तो आपका सोशल विड्रॉल भी हो जाएगा. प्लस कंटिन्यूअस फियर, because now you do not even know who the perpetrator is, because वो आपको नज़र भी नहीं आता. तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग है for anyone who's going through it. और मैं ये समझती हूँ कि मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आपके ऊपर आपके हालात का, आपके गिरदो एतराफ़ का क्या असरात होते हैं, उसके लिए उसको छुपाए नहीं, पहले तो इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि दिस इज़ इम्पैक्टिंग ऑन यू, ऑन योर पर्सनालिटी, ऑन योर बिहेवियर, ऑन योर रिएक्शंस. आप उसको एक्सेप्ट करें और फिर जहाँ आपको ज़रूरत हो आप वहाँ पे ज़रूर उस सिलसिले में जो है साइकेट्रिस्ट से हेल्प ले सकते हैं, काउंसलिंग की ज़रूरत ले सकते हैं. स्पेशली अगर मैं कहूँ कि भी पॉलिटिकली एक्सपोज पीपल या पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनस, हमारे लिए बहुत जो है मुश्किल और चैलेंजिंग हालात होते हैं कि आपका कोई बयान, आपका कोई अमल, आपकी कोई कामयाबी, आपकी कोई नाकामी किसी से बर्दाश्त नहीं हुई तो वो उसका इजहार जो है वो अपनी ज़ात तक नहीं रखेगा, बल्कि अब जो है जो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करते हुए, अब आप ये देखें लोगों की AI को इस्तेमाल करते हुए वीडियोस बन जाती हैं. ठीक है, अलग किस्म के रिमार्क्स आ जाते हैं, बड़े तकलीफ दे होते हैं. हमारे अमल से जिसको हम तफरी का ज़रिया समझते हैं, बाज़ लोग समझते हैं कि जी बस एक ज़ाती सेटिस्फेक्शन है, उसके दूरस्त नताइज क्या निकलते हैं किसी की शख्सियत पे, किसी की फैमिली पे, किसी की स्टैंडिंग पे. Just because a person is not physically getting hurt does not mean that it's not equally or even more devastating in some cases. ठीक है, the marks are not visible but the psychological impact is devastating.
اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو ہے کہ جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہے وہ کافی دیر رہتا ہے, اس میں ایک لیئر آف پرماننس بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جیوگرافیکلی باؤنڈ بھی نہیں ہے. اب کسی بھی جگہ سے کوئی بھی بندہ آپ کو کوئی بھی بات کہہ کے نقصان پہنچا سکتا ہے. آلسو the feeling of shame and humiliation is not now again contained by the community. You're exposed to the entire world. تو اس کی جو ایک ٹراما ہے وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے. اینڈ ان سم کیسز وہ جو بیکاز دیکھیں اس میں ایک ایلیمنٹ آف شیم اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ مورالٹی از یوزلی ڈپینڈنٹ آن ریپوٹیشن, تو یہاں پہ تو ایک ایڈڈ لیئر آف شیم بھی آ جاتی ہے. اینڈ شیم از ون آف دا ہیویسٹ ایموشنس ٹو ڈیل ود. تو اس لیے یہ تو بہت زیادہ ٹرومیٹک ہوتا ہے, اور بالکل میرا خیال ہے یہ موازنہ نہیں کیا جا سکتا کہ جسٹ بیکاز اٹس ناٹ یو ناٹ فزیکلی گیٹنگ ہرٹ تو آپ کو اس کی تکلیف نہیں ہو رہی. اب میں یہ سوچتی ہوں ہاں جی میں تو سائبر کرائم پہ جا کے رپورٹ کروں گی, لیکن کیا مجھے یہ اعتماد حاصل ہے کہ سائبر کرائم پہ میں جا کے رپورٹ کروں تو وہ کوئی ایکشن لے لیں گے؟ آئی وڈ ناٹ لائک کہ جی میں یہ چیزیں لے کے پبلک میں جاؤں. تو میں اس سلسلے میں بہت ریزرو بھی رہتی ہوں, اور یہ سوچتی بھی ہوں کہ پارلیمنٹ کا ممبر ہونے کے باوجود کہ میرے اندر یہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ میں اپنے کسی ایشو کو سائبر کرائم تک لے جاؤں اور مجھے یہ اعتماد نہ ہو کہ مجھے جسٹس مل جائے اور وقت پر یہ چیز ایڈریس ہو جائے. تو پھر باقی عام لوگ اور عام خواتین کس قسم کے حالات کا سامنا کر رہے ہوں گے؟ اگر یہ بد اعتمادی بھی ہے کسی آپ کے ادارے پہ, تو یہ بھی تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک نیگیٹو اس کا اسپیکٹ ہے نا, کہ آپ اتنا کانفیڈنٹ اپنے آپ کو فیل ہی نہیں کرتے. لیگل ہیلپ تو ایونٹ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے, جو تھراپی ہے اٹ ڈیلز ود دا ایفیکٹس. سو ڈیفینیٹلی اٹ کی ناٹ اریز دا پین of the victim, but it definitely helps them cope with it, deal with it better. Seeking help is a sign of strength, not shame. Especially in these cases, timely, respectful, trauma-informed response is not optional. It's part of their healing. Communication strategies ہیں, ان کو تھوڑا سا modify کریں کہ جب اس قسم کی بات پہ تبصرہ کیا جائے تو زبان بہت ایمپتھیٹک ہو. پلیز فوکس آن دا پین, گریف اینڈ اسٹرگل آف دا وکٹم اینڈ ناٹ دا بیہیویئر اینڈ ناٹ دا لائف اسٹائل چوائسیز آف دا وکٹم. ری فریم کریں وکٹم کو ایز اے فائٹر تھرو دا اسٹوریز دے ٹیل. ڈو ناٹ ڈویل آن دا اینگل آف اور ایسپیکٹ آف شیم. یہ بات درست ہے کہ ہم نے لاز بھی بنا لیے, ہم نے ایجنسیز بھی بنا لی, ہمارے پاس کئی NGOs بھی ہیں, ہمارے پاس کئی ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن پر ہم رپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ معاملہ رک نہیں رہا. رک اس لیے نہیں رہا کہ وہ بیسک نالج ایک چیز کا نہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ نیشنل سطح پر یا انٹرنیشنل سطح پر اس چیز کی پذیرائی ہونا اور پھر اس کی تعلیم دیے جانا ضروری ہے کہ جس طرح کا آپ کا ایک فزیکل انٹریکشن کسی شخص سے ہے, اب آپ سوشل میڈیا کے ذریعے وہی انٹریکشن کر رہے ہو, تو وہاں پر جس قسم کی زبان آپ کسی کے لیے استعمال کریں گے وہی آپ کی پہچان بنے. خواتین سے متعلق بھی قوانین موجود ہیں, ان کی تحفظ سے متعلق بھی قوانین موجود ہیں. ان کی زبان ایسی ہے, اس کو جان کے اتنا مبہم رکھا جاتا ہے کہ کل کو کسی بھی جا کر کورٹ آف لاء میں ان کو پروف نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر ہم کئی عدالتی فیصلوں کے اندر یہ اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باقاعدہ عدالتیں یہ نوٹ کرتی ہیں کہ یہ جو قانون ہے یا جس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے وہ کسی بھی صنفی حساسیت سے خالی ہوتی ہے. وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کس کے بارے میں کیا بات کس طرح سے لکھ رہے ہیں. تو اگین بہت سارے اداروں کے اندر یہ جو صنفی حساسیت ہے اس سے متعلق ٹریننگز بھی ہوتی ہیں, اس سے متعلق سکھایا بھی جاتا ہے, ججوں کو سکھایا جاتا ہے. ریاست ہمیشہ کچھ کر سکتی ہے, لیکن ریاست تنہا کچھ نہیں کر سکتی. یہ کسی ایک فرد واحد کا, یا آپ یہ بولیں کہ چند 100 لوگ جو موجود ہیں نیشنل اسمبلی میں یا جو ہے وہ سینٹ میں یا صوبائی اسمبلیوں میں, وہ کوئی تبدیلی لے آئیں گے؟ تبدیلی تو معاشرے میں آنی ہے. ٹراما کے کیسز میں, ہراسمنٹ کے کیسز میں, وائلنس کے کیسز میں آئی تھنک اسٹیٹ شوڈ آلسو پرووائڈ وکٹمز ود تھراپیوٹک سپورٹ. جو پوری انتہا پسندی ہے اس کو
توڑنے کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ تعلیم ہے, آگاہی ہے, اور یہ وقت لگے گا. جتنا وقت لگا کے یہ سب کچھ کھڑا کیا گیا ہے, یہ ٹیبوز بنائے گئے ہیں, اتنا ہی وقت لگ کے یہ ٹوٹیں گے بھی. شروعات ہے, ہم اس کو پازیٹیو کہہ سکتے ہیں, ہم اس کے اوپر تنقید بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہر شخص کو اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا, اور جب وہ گھر سے شروع ہوگا تو وہ پھر پورے معاشرے میں بھی ریفلیکٹ ہوگا.